اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں بڑا مہربان رعایت رحم والا ہے۔ میرے پینشنر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی پینشنر محمد اعظم قریشی، نائب صدر PTPT، آپ سے حسب وعدہ ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ ساتھیوں، PTT بورڈ ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 36.2 ماننے سے انکاری ہے، جس میں پینشنر کے پینشنریز بینیفٹ پروٹیکٹڈ ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت زور و شور سے ایکسکلوزیو پاور کی باتیں چل رہی ہیں، اور ٹرسٹ بے لگام ہاتھی کی طرح سے کسی کی بات نہیں مان رہا، ہر ایک کی بات ماننے سے انکاری ہے، جبکہ ٹرسٹ نے جو ایوان بالا اسٹینڈنگ کمیٹی IT نے ان کو 17 اگست کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ پینشنی بینیفٹ جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ حکومت نے نہیں بڑھائے۔ اگر آپ بڑھائیں گے تو اختیارات سے تجاوز ہے، آپ ان کو پیمنٹ کریں جو بقایا جاتے ہیں 2010 سے لے کر اب تک۔ لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا ثبوت دیا اور ایک لیٹر نکال دیا باقاعدہ، اور 6% اور 4% اضافہ پینشن کا کر دیا، اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، جیسے کہ بھیک دے رہے ہوں۔ تو اس کو بڑا سختی سے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن جناب محترمہ روبینہ خالد صاحبہ نے اور رخسانہ زبیری صاحبہ نے، رحمان ملک صاحب نے اس کو بڑی سختی سے لیا ہے، سیریس لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ استحقاق مجروح ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا۔ اگر تم نے یہ پینشنری بینیفٹ نہیں دیے تو فوری طور پر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور میں 1-2 کو گرفتار بھی کرواؤں گا۔ تو یہ باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پینشنی بینیفٹ پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن یہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ مزید ہے کہ شیئر پرچیز ایگریمنٹ SPA حکومت پاکستان اور اتصالات کمپنی کے درمیان معاہدہ 2006 میں ہوا، PTT اسے بھی ماننے سے انکار کیا۔ اس ضمن میں وزارت انفارمیشن و ٹیکنالوجی نے 27 فروری 2013 کو وزارت قانون سے 4 سوال کے ذریعے وضاحت مانگی، جو بالکل واضح ہے۔ ساتھیوں، PTT بورڈ ہر لیٹر کے جواب میں یہ راگ الاپتا ہے کہ بورڈ کو ایکسکلوزیو پاور ہے۔ قانون نے واضح اوپینین دی جو درج ذیل ہیں، اور اس اوپینین کو آپ کے سامنے منظر عام پر لانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اوپینین کیا تھی؟ whether the board of trustees can make rules regarding the administrations of pensioners benefits, the terms and conditions of transferred employees have been guaranteed by the federal government, and no rules in any way adversely affecting those guaranteed rights can be made. However, procedural rules can be made without in any way adversely affecting the protected rights. Protected rights ہمارے افیکٹڈ اگر نہیں ہوتے ہیں، اور بزنس رول اگر وہ بنتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں۔ اس ٹرسٹ کا کام صرف پینشن کو ڈسبرس کرنا ہے، ان کو یہ پاور دیے ہیں، کم زیادہ کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ میں آگے اس معاملے میں جو سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید یہ کہ لا منسٹری کے مذکورہ صاف شفاف اوپینین سے بات واضح ہو گئی کہ PTT کو کسی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود کارروائی کرتے ہوئے PTCL پینشن کی پینشن یا حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ کسی بھی قسم کی برات میں رد و بدل کر سکے یا کم کر سکے۔ لا منسٹری کی اوپینین کے بعد PTET کو کسی قسم کا ایکسکلوزیو پاور نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد واضح کر دیا۔ 2013 میں منسٹری IT نے لا منسٹری سے اوپینین مانگی تھی۔ مذکورہ اوپینین آنے کے بعد منسٹری IT اس پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ اوپینین کی موجودگی میں PTET کو پینشن کے خلاف عدالتی کارروائی کرنے کی اجازت دینا غیر قانونی ہے۔ منسٹری IT نے
چیئرمین پی ٹی ٹی کو اس غیر قانونی عمل کے لیے کون اعلی کار بنا ہوا ہے تحقیقات کی جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. آئی ٹی سیکرٹری کو چاہیے, منسٹری سیکرٹری کو چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی ٹی کے اس غیر قانونی عمل کے لیے ان کی وزارت میں, آئی ٹی وزارت میں کون اعلی کار بنا ہوا ہے تحقیقات کی جائے. ٹرسٹ میں 6 ممبر ہوتے ہیں, 3 ممبر اطلاعات کمپنی کی جانب سے, 3 ٹرسٹی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں. ہمیں حیرت زدہ ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے 3 ٹرسٹی نے فیڈریشن کو پارٹی بناتے ہوئے اس کے خلاف اپروول دی ہے کیسوں کے سلسلے میں یا کم زیادہ پینشن کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں. اسی ادارے کے ملازم ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کے ہیڈ فیڈریشن کو عدالت میں پارٹی بنانا یا اپروول دینا معنی خیز, توجہ طلب اور غیر قانونی ہے. اس کھلواڑ کی محکمہ جاتی انکوائری کر کے تادیبی کارروائی کی جائے. مزید یہ کہ جو بورڈ کا 15 اگست کو انہوں نے سینٹ کو رپورٹ دی کہ ہم نے پیسے بڑھائے, سینٹ ان کو سختی سے منع کیا اور انہوں نے پھر ابھی لیٹر نکالا تو یہ خلاف ورزی پہ خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ سینٹ کو سلام ہے آئی ٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ اپنا غیر قانونی عمل انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن انہوں نے خود اپنے طور پر خود ساختہ طریقے سے جو نکالا ہے پینشن کا, یہ ان کو واپس لینا پڑے گا اور مجبور ہو گیا واپس لینا انشاءاللہ. مزید یہ کہ ایکسکلوزیو رائٹ کے بیجا راپ الاپنے والے پی ٹی ٹی بورڈ کے غیر قانونی ایکسکلوزیو رائٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 12/6/15 کے فیصلے میں اس کے غیر قانونی عمل پر قانون کی مہر ثبت کر دی ہے. ملاحظہ ہو سپریم کورٹ واضح احکامات دیے. وہ کیا ہے؟ فار دا فارگوئنگ ریزن, یہ آخری پیرا ہے سپریم کورٹ کے 12/6/2015 کا 20 کالم ہے, آخری پیرا. فار دا گوئنگ ریزن وی ہیو کم ٹو کنکلوژن that the respondents who were the employees of TNT department having retired after their transfer to the corporation and the company will be entitled to the same pension as in announced by the government of Pakistan, and that the board of trustees of the trust is bound to follow such announcement of the government in respect of such employees. Consequently یہ پٹیشن جو ہے اس طرح سے ڈسمس ہو گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واضح طور پر بورڈ نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ٹی این ٹی کا ملازم ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے پی ٹی سی سے یا پی ٹی سی ایل سے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی مقصد ہے کہ بینیفٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن ہیں یہ اس کا انٹائٹل ہوگا. اور اس کے بعد ان کے ایکسکلوزیو رائٹ کو ختم کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے ٹرسٹ از باؤنڈ دا فالو سچ اناؤنسمنٹ. تو وہ اناؤنسمنٹ دا گورنمنٹ ان ریسپیکٹ آف سچ امپلائیز, مانے ہمارے لیے پینشن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں ٹرسٹ بورڈ اس پہ عمل کرنے کا پابند ہے. مانے پہلے تو یہ راہ پلاس پہ تھے کہ جی ہم 6 ممبر ہیں, 3 ادھر ہو گئے, 3 ادھر ہو گئے, 2 ادھر ہو گئے, 4 ادھر ہو گئے. اب انہوں نے پینشن کی ڈسبرسنگ کے لیے سپریم کورٹ نے واضح احکامات کر دیے کہ یہ اناؤنسمنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی وہ اس کا پابند ہے. اس کو جوں توں کر کے اگر یہ 10 ممبر بھی ہوں اور 10 ممبر بھی چاہیں کہ وہ ہمارے خلاف اگر فیصلہ دیں تو وہ نہیں کر سکتے. ساتھیوں, سپریم کورٹ نے تاریخی شفاف فیصلے جس میں پی ٹی ٹی بورڈ کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ حکومتی نوٹیفیکیشن کو پی ٹی سی اور پینشن کے حق میں عمل کرنے کا پابند ہے. ساتھیوں, پینشنی بینیفٹس رائٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے 12/6/2015 کے فیصلے کے بعد پی ٹی ٹی بورڈ کو کسی بھی صورت میں پینشن اضافہ جات کو کم یا زیادہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, جبکہ پی ٹی ٹی بورڈ 2010 سے 2020 تک مظلوم پینشن پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. کسی بورڈ کے غیر قانونی ایکسکلوزیو رائٹ کا سہارا دیتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ پینشن اضافات دی گئی تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ سب سراسر جھوٹ پر مبنی ہے, کیونکہ پی ٹی سی ایل کمپنی فون, انٹرنیٹ, ٹی وی چینل, موبائل سروس, ملکی و غیر ملکی کی مد میں کروڑوں روپے ہر سیکنڈ کمانے والا ادارہ
سرین جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے کی دھمکی دے رہا ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور اس کھیل میں پی ٹی ٹی بورڈ اس کا پیروکار بنا ہوا ہے۔ ساتھیوں، فرض کرو پی ٹی سی ایل دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پینشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پینشن کوئی پیکیج یا مراد نہیں ہے، یہ پینشنرز کا حق ہے۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے 12/6/2015 ہی میں تاریخی فیصلے کے پیرا نمبر 19 میں واضح لکھا ہے، pension is a part of civil servants retirement benefits and is not bounty as gratia payment but a rights۔ تو یہ کوئی گریٹیا وہ باؤنٹی نہیں ہے، مراد نہیں ہے، یہ تو پاس سروس کا پھل ہے، ثمر ہے۔ مزید لکھا انہوں نے کہ ریکوائرڈ ان کنسیڈریشن آف دا ہز پاس سروس، میں نے پاس سروس کا ثمر ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی عام پبلک کا آدمی نہیں کہہ رہا، عدالت، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہے۔ ساتھیوں، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ معزز سپریم کورٹ، سینٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے اپنے بچوں کی خاطر میدان عمل میں نکلو۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور میں ایک اجلاس کیا تھا، ابھی 6 ستمبر کو، اس میں نمائندہ اجلاس تھا، پاکستان بھر کے، بلوچستان کے ساتھی، سندھ کے ساتھی، پنجاب کے ساتھی آئے وہاں پر، اور ہم نے وہاں پر ایک اجلاس کیا۔ ہم نے اکتوبر کے پہلے ہفتے کی بات کی تھی کہ اگر سینٹ کا اجلاس اکتوبر میں ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم میدان عمل میں نکلیں گے۔ تو ساتھیوں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، پینشن ہمارا رائٹس ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر ظالم ہمارے سامنے ہمارا حق حاصل کرے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعداد ہماری 40,000 ہے، تو بھائی 40,000 میں سے 4 آنے نکل آؤ، مہربانی کرو، نکلو۔ کوئی کسی کو پینشن نہیں دے گا، کوئی آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، اپنی مدد آپ کے تحت نکلو، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے تحصیلوں میں، اپنے اپنے ضلعوں میں کمیٹیاں بنا لو، آرگنائزیشن کمیٹی بنا لو، ایک گروپ لیڈر بنا لو، اپنے طور پر اسی کے حوالے کر دو اپنے پیسے، یا اپنے اپنے طور پر اپنے پاس رکھو اپنے خرچے کے لیے، نکلو اور نکل کر بتا دو کہ ہم زندہ و جاوید قوم ہیں، اور اس پی ٹی ٹی بورڈ سے اپنا حق تو مانگیں گے، لیکن جو آج تک اس نے ہماری دولت، ہمارے پیسے کو بے دریغ ہمارے اوپر استعمال کیا عدالتی کارروائی کے لیے، اور اسٹینڈنگ ایک جو بینک ہے سینٹ کی، جو میں نے پہلے بات کی تھی، جو 55ویں میٹنگ میں انہوں نے کہا جو ڈوبا، اور ابھی سینٹ نے بھی کہا ہے کہ 408 اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے ڈبو دیے، تو تمام پیسوں کا حساب یہ دینے کے پابند ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم حساب لیں گے۔ وہ جو اس نے کہا نا کہ اس سے میں نے اس سا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، تو پھر اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ روزنامہ جرأت نے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری بات کر رہا ہے، اور پھر روزنامہ جرأت نے جو 15 تاریخ کو شہ سرخی میں جو خبر شائع کی ہے، اس کا عنوان یہ ہے، یہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، حکومت پاکستان کی رقم $800 ملین کو کس طریقے سے یہ 10 سال سے غصب کر کے بیٹھے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ یہ بھی ہم وصول کریں گے، ہم پاکستانی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہمارا پیسہ ہے، قومی خزانہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے بھی اللہ سے بھی دعا کریں گے، اور عملی میدان میں بھی ان سے کہیں گے کہ پیسے، حکومت پاکستان کے پیسے واپس کریں۔ ہوا کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اصلاحات نئے فراڈ میں کامیاب۔ نیا فراڈ کیا؟ پی ٹی سی ایل کے ساتھ اصلاحات نے نئے فراڈ میں کامیاب ہو گیا۔ اصلاحات کو $800 ملین ادا کرنے تھے، 200 صرف 33 جو جگہ تھی، پراپرٹی تھی، وہ متنازع تھی۔ حکومت پاکستان نے کچھ عرصے پہلے چارٹرڈ اکاؤنٹ اور بڑے بڑے اہم مقصد ہے کہ ان کو واضح طور پر یہ کہا کہ بھائی ان 33 جو پراپرٹی ہے اس کا تخمینہ لگاؤ کہ کتنی رقم بنتی ہے، تو بہترین نامور چارٹر اکاؤنٹ نے کہا کہ اس کی رقم بنتی ہے $88 ملین۔
پتہ چلا کہ $712 ملین ان کو حکومت پاکستان کو ادا کرنا ہے۔ سلام روزنامہ جرأت کو تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ 267 دینے پہ تیار ہو گئی، حکومت پاکستان اس کو مان رہی ہے۔ اور مان کون رہا ہے؟ وہ مان رہا ہے، اس کی صدارت کرنے والا کون ہے؟ شیخ حفیظ صاحب، محترم شیخ حفیظ صاحب، جو ہر دور میں پرویز مشرف کے دور میں بھی اعلان پرائیویٹ اس کا وہ منسٹر ہے، اور یہ غیر شفافیت کا عمل انہی کے دور میں ہوا۔ میں اس بات کو بے دریغ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ یہ غیر شفاف عمل کا ہی نتیجہ ہے کہ آج وہ پراپرٹی بھی متنازع بنی اور اتنے کم بولی کے اندر اس کو یہ دے دیا، اور آج تک وہ پورے پیسے بھی دینے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور آج تک اس کی پشت پناہی جو ہو رہی ہے اس میں پینشنرز کے ساتھ جو مقصد ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے پس پردہ بھی کچھ پردہ نشیوں کے نام شامل ہیں، جو وقت آنے پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی $267 اگر یہ دیتے ہیں تو پاکستان کو $445 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ $445 ملین کا نقصان ہمارے ملک کا ہونا، آپ دیکھیں کیا ہم تمام ادارے میوے تماشا ہیں، خاموش بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں بھی تماشا ہو رہا ہے، اور منسٹری آئی ٹی کے ناک کے نیچے اس کے 3 ٹرسٹی پی ٹی سی ایل کے 3 ٹرسٹیوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر غلط قسم کے بورڈ کے ذریعے ہمارے جو پینشن اضافہ جاتے ہیں 2010 سے لے کر 2020 تک حسب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں تقریباً 40,000 پینشنر، 15 بشمول 15,000 بیوائیں، 4,000 پینشنرز انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے جان آفرین کے سپرد خالق حقیقی کو سپرد کر دی، اور ہزاروں پینشنرز سے تک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو خدا را جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ نکلے، اور جو نہیں نکل سکتا وہ اپنے کسی ساتھیوں کو بھیجے، اور اکتوبر کے فرسٹ ویک میں اگر سینٹ کا اجلاس ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کن ہڑتال ہوگی، فیصلہ کن دھرنا ہوگا، فیصلہ کن پرامن احتجاج ہوگا، فیصلہ کن بھوک ہڑتال ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سینٹ ایوان بالا کے فیصلوں کو منوانے کے لیے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں روڈ پر آ کر ہی اس کو منوانا پڑے گا، کیونکہ جتنے بھی ہم لیٹر لکھتے ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ میں آپ ایک نعرہ لگاؤں گا، جب میری یہ وائس آپ سنیں تو آپ بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیں، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آئی ٹی زندہ باد، زندہ باد، چیئرپرسن روبینہ خالد زندہ باد، زندہ باد، محترمہ رخسانہ زبیری زندہ باد، زندہ باد، محترم رحمان ملک زندہ باد، زندہ باد، محترم امام الدین شوقین صاحب جنہوں نے ہمیں متعارف کرایا سینیٹر زندہ باد، زندہ باد، اور جتنے 12 کے 12 سینیٹرز ہیں تمام زندہ باد، اور اطلاعات کمپنی اور پی ٹی ٹی بورڈ مرد آباد، مرد آباد، پی ٹی سی ایل اطلاعات کمپنی اور پی ٹی ٹی بورڈ مرد آباد۔ اور میں آخر میں کہوں گا کہ یو اے ای نے جس طریقے سے ساتھیوں یہ روداد درجمندانہ لہجے میں حقائق آپ کے سامنے میں نے بتا دیے ہیں، تو اب عملی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے، اور نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حق آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہمارا اس مسئلے کو حل کرے گا، اور پی ٹی سی ایل پینشنر زندہ باد، اور جو ظالم اور غاصب اس کے لیے آپ دعا کرتے چلو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، ان کے دل میں رحم پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت نہیں ہے ان کے نصیب میں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اسے عبرت کا نشان بنا دے، تاکہ دوسرا ظالم بھی سے سبق حاصل کرے، اور آئندہ کوئی بھی کسی مظلوم کا حق حسب نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد اعظم قریشی۔